بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي العربي البطحي الهاشمي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر اللهم صل على محمد وآل محمد حاضرین گرامی قدر موالیان حیدر کرار ماتمداران سرکار سلطان سید الشہداء اور سوگواران پہلو شکستہ معصوم عالمیان مسلسل اس ایام اعضاء کی گفتگو جگہ جگہ گھر گھر جاری و ساری اور الحمدللہ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں شہزادی نے یہ توفیق عطا کی ہے پڑھنے والا بھی خوش نصیب ہے اور سننے والا بھی خوش نصیب ہے اس لیے کہ شہزادی نے مجھے چنا ہے سنانے کے لیے اور آپ کو چنا ہے سننے کے لیے بہرحال یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے دیکھیے بہت سے لوگ گھر سے نکلتے ہیں کہہ کر کے مجلس جا رہے ہیں گھر سے بہت سے لوگ کہہ کر نکلتے ہیں کہ مجلس جا رہے ہیں لیکن منزل تک پہنچنے کے بعد بھی باہر ہی رہ جاتے ہیں منزل تک پہنچنے کے بعد بھی باہر ہی رہ جاتے ہیں یہ ان کا کمال نہیں ہے کہ وہ باہر رہ رہے ہیں یہ خود اپنی مرضی سے باہر نہیں رہ رہے جملہ دیکھیے اگر ناگوار گزرے لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ ان لوگوں سے شہزادی نہیں چاہ رہی ہے کہ وہ فرش پر بیٹھے کیوں اس لیے کہ ہو سکتا ہے کچھ گناہ ہوں گے کچھ خطا ہوگی کچھ ایسے اعمال ہوں گے کچھ ایسے کام ہوں گے کچھ ایسے فعل ہوں گے افعال ہوں گے کہ جس کی بنا پر ہو سکتا ہے کہ شہزادی بلانے کے لیے راضی نہیں ہو رہی ہو اور جو آ بھی جاتا ہے تو یقین جانے یہ وہ جگہ ہے فرش عزا دیکھیے یہی تو اہل بیت کا کرم ہے کہ جس گھر میں فرش عزا بچ جاتی ہے تو پھر وہ گھر نہیں رہ جاتا جنت ہو جاتی ہے وہ گھر نہیں رہتا بلکہ جنت ہو جاتی ہے اور مسلسل دیکھیے ہم ایام فاطمیہ کی مجلس کر رہے ہیں اور ایک بات یہاں کہتا ہوا چلو کہ اس مجلس میں شامل ہوا کریے اس لیے کہ دیکھیے اور مجلسیں اور ہے ایام فاطمیہ کی مجلسیں اور مجلسوں میں اور ایام فاطمیہ کی مجلسوں میں بہت فرق ہے ایسا نہیں ہے کہ جو ہے ذکر اہل بیت ہی کا ہوتا ہے اس ایام کی مجالس میں بھی
ذکر اہل بیت ہی کا ہوتا ہے، مگر اس مجلس میں اور باقی مجلسوں میں بہت فرق ہے۔ اب جملہ حوالے کرتا ہوں، یہ مجلسیں بتاتی ہے کہ شیعہ کون ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ کی نظر میں شیعہ آپ اگر ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہر کوئی یہ جواب دے گا ہم علی کے چاہنے والے ہیں اس لیے شیعہ ہیں۔ اس کا مطلب آپ کی نظر میں علی علی کہنا شیعت کہلا رہا ہے۔ تو اب جملہ سنبھالیے کہ علی علی تو وہ بھی کر رہا تھا جو غیر شیعہ تھا، اور ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ کہا ہے کہ لولا علی لہلکا، اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ اس کا مطلب معیار یہ نہیں ہے کہ کون علی علی کر رہا ہے، شیعت کا معیار یہ ہے کہ کون فاطمہ کر رہا ہے۔ اس لیے کہ علی علی تو اور بھی لوگ کر رہے ہیں، جو غیر شیعہ ہے وہ بھی علی علی کر رہے ہیں۔ لہذا شیعت کی پہچان اور شیعت کا جو معیار ہے وہ ہے ایام فاطمیہ کی مجالس سے، اس میں شرکت کریے، اور اس میں ہمارے لیے شرکت کرنا ضروری ہے۔ اور جو ہمارے چھوٹے بچے لوگ ہیں یہاں پر دیکھیے، کچھ باتیں ممبر کا لحاظ کرتے ہوئے کچھ باتیں ظاہراً بتائی نہیں جا سکتی، لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ اپنے بچوں کو بھی بتایا کریے، اس لیے کہ جب یہ بچے ہمیشہ جو ہے گمنام اگر رہیں گے ان لوگوں سے کہ جنہوں نے شہزادے کو تکلیف پہنچائی ہے۔ بہت سے لوگ دیکھیے، میں یہاں پر یہ کہوں کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب کیا ضرورت ہے ان کا تذکرہ کرنے کی، یا کھول کر اگر کہوں تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کیا ضرورت ہے لعنت کرنے کی، کیا ضرورت ہے لعنتان کرنے کی۔ تو انصاف سے بتائیے کہ اگر آپ کے بچے شروع سے یہی سیکھتے رہیں گے، بغیر نام کے اگر جو ہے واقف رہیں گے، صرف اگر اتنا کہیں گے کہ جو ہے کسی نے شہزادی پر ظلم اٹھایا تھا، تو یقیناً بڑے ہونے کے بعد ان بچوں کو اگر کوئی یہ کہے گا کہ فلاں آدمی اچھا تھا تو یہ مان لیں گے۔ یہ بچے جب اپنی جوانی میں آئیں گے اور کوئی ان سے کہے گا کہ فلاں شخص ٹھیک تھا، اس کی اگر تعریف کسی نے کر دی تو یہ ہمارے بچے مان جائیں گے۔ لیکن اگر آپ بتائیں گے کہ یہ وہ ہے کہ جنہوں نے شہزادی پر ظلم اٹھایا، تو جب بڑے ہونے کے بعد کسی اور کے منہ سے کسی اور کی تعریف سنیں گے تو کہیں گے کہ ہم نے تو یہ سنا تھا، تم یہ بتا رہے ہو۔ صلوات پڑھے لہذا انہیں یہ بتایا جائے، یہ سکھایا جائے۔ آج دیکھیے ہمارے گھر کا بچہ اگر نعرہ لگاتا ہے تو فوراً جو ہے نعرے میں جو ہے، یا اگر اپنے گھر کا چھوٹے سے چھوٹا بچہ ہو آپ اس کے سامنے کہہ دیجئے کہ یزید کیا ہے، کوئی بھی ہو، فوراً اگر لعنت کا لفظ نہیں بھی بول سکتا ہے تو اتنا ضرور کہے گا کہ برا ہے، اتنا ضرور کہے گا وہ کہ برا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یزید کو اتنی اچھی سے پہنچا دیا کہ اب ہر نگاہ ہمیں یزید برا ہو گیا، اور الحمدللہ اتنی اچھی سے ہم نے پہنچایا یزید کو کہ اب کوئی اس کے ماننے والا بھی اپنے بیٹے کا نام اس کے نام پہ نہیں رکھتا، اس کے ماننے والا بھی اپنے بیٹے کا نام یزید نہیں رکھتا۔ تو جس طرح ہم نے گھروں گھر تک حسینیت کو پہنچا کر یزید کے چہرے سے نقاب ہٹایا ہے، اسی طرح ایام فاطمیہ کو بھی گھر گھر پہنچا کر ہمارے لیے لازم و ضروری ہے کہ ہم بھی قاتلین جناب سیدہ کو بے نقاب کریں۔ اور یہ مجلسیں وہی ہے، یہ مجلسیں وہی ہے۔ اب آئیے میں یہاں سے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ الحمدللہ آپ حضرات بیدار ہو چکے ہیں۔ لہذا ان مجلسوں کو برپا کریے، ان مجلسوں کو جگہ جگہ گھروں گھروں تک پھیلا دیجئے۔ بہت سے لوگ یہی آپ کو کہتے ہوئے ملیں گے۔ اچھا، دوسری بات تو یہ ہے کہ پہلی بات ہی یہی ہے
کہ آج کل دو غیر کیا اپنے میں ملیں گے کہ ان پر لعنت مت کیا کریے. غور فرمائیے گا, دوسروں میں نہیں اپنوں میں ملیں گے کہ ان پر لعنت مت کیا کریے. بھائی لعنت اگر نہیں کریں گے تو پتہ کیسے چلے گا کہ قاتل کون ہے, مقتول کون ہے؟ پتہ کیسے چلے گا گھر جلانے والا کون ہے اور آگ پر چلنے والا کون ہے؟ پتہ کیسے چلے گا سر کاٹنے والا کون ہے, سر کٹوانے والا کون ہے؟ پتہ چلے گا کہ جلتے دروازے کے اس طرف کون تھا اور جلتے دروازے کے اس طرف کون تھا. لہذا بہت سے لوگ یہی کہتے ہیں, اور اس مجلسوں میں لوگ کہتے ہیں کہ اب کیا ضرورت ہے, یہ مولانا لوگ اپنے جو ہے واہوائی لوٹنے کے لیے فضائل سناتے ہیں. مولانا لوگ واہوائی ممبر پر لوٹنے کے لیے اور اپنی جو ہے تعریف کروانے کے لیے یہ فضائل کے سمندر آپ حضرات تک جو ہے پیش کرتے ہیں. بھائی یہ واہوائی لوٹنے کے لیے نہیں ہے بلکہ کلمہ پڑھوانے کے لیے ہے. توجہ, یہ فضائل جو ہوتا ہے یہ کلمہ پڑھوانے کے لیے ہوتا ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے, مولا علی نے جتنی بھی جنگیں کی, مولا کائنات نے جتنی بھی جنگیں کی ہو, یا معصومین میں سے جتنے بھی معصوم کو لے لیجئے, اگر جب آپ ان کے تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے کہ کہیں فلاں جگہ معجزہ ہوا, کہیں امام نے فلاں جگہ معجزہ کیا, یہاں پر معجزہ ہوا, فلاں جگہ جنگ ہوئی, اس کا نتیجہ کیا ہوتا تھا؟ بھائی امام مارتے تھے لیکن کہنے والا لا الہ الا اللہ کہتا تھا. بھائی اگر فضائل کا مطلب اپنے کو منوانا تھا تو پھر مولا کائنات اگر کسی کو مارے اور اسے چھوڑ دے تو اس کے بچنے کے بعد بجائے اللہ کی مولا کی تعریف کرنا تھا. لیکن مولا نے جس کو بھی مارا اور جو بھی بچا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, جہاں بھی دیکھ لیجئے. اس کا مطلب یہ تو بات طے ہو گئی کہ اہل بیت بھی اگر کہیں جنگ کیے ہیں تو اپنے کو بعد میں منواتے ہیں, اللہ کو پہلے منواتے ہیں. اپنے کو بعد میں منواتے ہیں, اللہ کو پہلے منواتے ہیں. لہذا یہ جو فضائل بھی ہوتا ہے یہ صرف اسی لیے ہوتا ہے کہ تاکہ لوگ اللہ کی وحدانیت اور رسول کی رسالت کا اقرار کریں. اب جو اگر انکار کر رہا ہے تو ان سے یہ کہہ دیجئے کہ بھائی شیعوں میں گردی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, شیعوں میں گردی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور آج کل تو سیزن بھی چل رہا ہے مذہب بدلنے کا. صلوات پڑھے محمد. دیکھ لیجئے کوئی بھی اچھا خاصا انسان تیاگی بن جا رہا ہے, کچھ بن جا رہا ہے. لہذا یہ تو چل ہی رہے. بہرحال ایک درود پڑھے محمد والے محمد. لہذا پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. دیکھیے بہت سے ذاکر اور بہت سے خطیب صرف اس ایک ہی آیت پر رکتے ہیں, انا اعطیناک الکوثر. خود میں میری بات کروں, اب تک جتنی مجلسیں پڑھ رہا تھا میں بھی یہی رکا ہوا تھا. آج میں آگے بڑھ رہا ہوں. یہ ظاہراً قرآن کی سب سے چھوٹی سورہ ہے لیکن حقیقت میں سب سے بڑی سورہ ہے. اور اس میں پروردگار نے 2 وعدے کیے ہیں اور 2 وعدے لیے ہیں. توجہ, اس سورہ میں اللہ نے اپنے حبیب سے 2 وعدہ کیا ہے اور 2 وعدہ اپنے حبیب سے اللہ نے لیا ہے. پہلا وعدہ اللہ نے جو وعدہ کیا, کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا اعطیناک الکوثر, اے میرے حبیب ہم تمہیں کوثر عطا کریں گے. پہلا وعدہ. دوسری آیت پڑھیے, یہ رسول سے وعدہ لے رہا ہے پروردگار, فصلی لربک وانحر, مگر میرے حبیب نمازیں بھی تمہیں پڑھنا ہے اور قربانیاں بھی دینا ہے. فصلی لربک وانحر. یہ 2 وعدے رسول کے ہو گئے, فصلی لربک وانحر, نماز پڑھنا ہے اور قربانی دینا ہے. رسول سے 2 وعدہ لے لیا. ایک وعدہ, اب اللہ کا جو 2 وعدہ ہے کیا کہا کہ ہم تمہیں کوثر عطا کریں گے, ایک وعدہ. دوسرا وعدہ, ان شانئک هو الابتر, تمہارا دشمن بے اولاد رہے گا.
تمہارا دشمن بے اولاد رہے گا. اس کا مطلب اللہ کوثر عطا کرے گا، ایک وعدہ، اور ان دشمنوں کو بے اولاد رکھے گا، دو وعدہ. رسول سے جو دو وعدہ لیا، کیا لیا؟ کہ نمازیں بھی پڑھنا ہے، فصلی لربک وانحر، تمہارے رب کے لیے نمازیں بھی پڑھنا ہے اور قربانیاں بھی دینا ہے. ابھی آپ اگر اس ترجمے کو سمجھ گئے ہیں تو اب آگے بات کو لے کر کے چلتا ہوں میں. یہ اس وقت یہ آیت آئی ہے، اللہ نے اپنے حبیب کو دو اولادیں دی تھی، دو لڑکے دیے، اور مصلحت کی بنا پر اس دونوں لڑکوں کو اللہ نے واپس لے لیا. اللہ نے اپنے حبیب کے دونوں لڑکوں کو واپس لے لیا. واپس جب اللہ نے دونوں حبیب کے لڑکوں کو لیا تو اب ایک تاریخ میں کردار ہے جسے کہا جاتا ہے ابو لہب. تاریخ میں ایک کردار ہے جسے کہا جاتا ہے ابو لہب. گلیوں میں تالیاں بجاتے گھومتا رہا کہ اب تو رسول کی رسالت یہیں پر رک جائے گی اور یہیں ختم ہو جائے گی. رسول کی رسالت اور رسول کی تبلیغ اب آگے نہیں بڑھ پائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اولاد تو اللہ نے واپس لے لی. درود پڑھے محمد. دونوں بیٹوں کو اللہ نے واپس لے لیا. ابو لہب نے کہا کہ اب رسول زیادہ دن تک نہیں، بس اسی وقت تک رسول کی تبلیغ رہے گی جب تک رسول زندہ ہے. اب رسول کی رسالت آگے بڑھنے والی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رسول کے دو بیٹے تھے، دونوں رسول اللہ نے واپس لے لیا. بھائی دشمن تھا مگر سمجھ رہا تھا کہ رسول کی رسالت آگے بڑھے گی تو اولاد کے ذریعے بڑھتی ہے، اصحاب کے ذریعے نہیں بڑھتی. صلوات پڑھے محمد. بھائی دشمن ہے مگر اتنا جان رہا تھا کہ نسل اولاد کے ذریعے بڑھتی ہے، اصحاب کے ذریعے نہیں بڑھتی. دونوں بیٹوں کو اللہ نے واپس لے لیا. اب توجہ فرمائیے گا، ایک وعدہ اپنے رسول سے کیا لیا اللہ نے؟ کہ نمازیں پڑھنا ہے اور قربانیاں دینا ہے. یہ دو وعدہ اپنے رسول سے لیا اور دو وعدہ اللہ نے اپنے حبیب سے کیا. کیا کیا؟ ہم تمہیں کوثر عطا کریں گے اور تمہارے دشمنوں کو بے اولاد رکھیں گے. تمہارے دشمن کبھی صاحب اولاد نہیں ہوں گے. کسی نے سوال کیا ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق خدا کی قسم اب بڑا لطف آئے گا، سنتے رہیے گا. کسی نے سوال کیا، چھٹے امام سے کہا مولا یہ بتائیے کہ سورہ کوثر میں اللہ نے اپنے حبیب سے دو وعدے لیے اور اپنے حبیب سے اللہ نے دو وعدہ کیا. کہا کون سا؟ کہا ایک وعدہ اللہ نے کیا کہ رسول کو نمازیں بھی پڑھنا ہے اور قربانیاں بھی دینا ہے. کہا یہ دو وعدہ تو رسول نے کر دیا، وفا کر دیا وعدے کو. کہا دو وعدہ اللہ نے کیا تھا. کون سا وعدہ؟ کہا کوثر عطا کریں گے اور ان کے دشمنوں کو بے اولاد رکھیں گے. لیکن مولا ایک وعدہ اللہ نے کیا مگر ایک وعدہ اللہ نے نہیں کیا. ایک وعدے کو اللہ نے وفا کیا اور ایک وعدے کو اللہ نے، دو وعدے کیے تھے، ایک وعدہ وفا کیا، کوثر فاطمہ دے دی، لیکن ایک وعدہ وفا نہیں کیا. مولا نے کہا کون سا وعدہ تھا؟ کہا ان شانئک ھو الابتر، کہ ان کے دشمن ہمیشہ بے اولاد رہیں گے. مولا دیکھ لیجئے رسول کے جو دشمن تھے ان کی بھی اولادیں ہیں، علی کے جو دشمن تھے ان کی بھی اولادیں ہیں، حسین کے جو دشمن ہیں ان کی بھی اولادیں ہیں. تو مولا اللہ نے تو وعدہ وفا نہیں کیا. اگر دشمن کو اللہ نے کہا تھا کہ دشمن بے اولاد رہے گا تو پھر دشمن کے تو اولادیں ہیں. بڑی آہستہ سے جملہ کہہ رہا ہوں. امام نے فرمایا اللہ نے وعدہ وفا کیا ہے، اللہ نے وعدہ وفا کیا ہے. کہا کیسے وعدہ؟ کہا اللہ نے کیا کہا تھا؟ ان شانئک ھو الابتر،
तुम्हारे दुश्मन बे औलाद रहेंगे, मगर मौला ये तो औलादे तो नजर आ रही है। कहा तुम्हें पता नहीं ये होती किसी और की है, कहलाती किसी और की है। सलवात पढ़े मोहम्मद। होती किसी और की है और कहलाती किसी और की है। इसका मतलब अल्लाह ने वादे को वफा किया। क्या वादा वफा किया है? इन्ना आतैना कल कौसर, ए मेरे हबीब हमने तुम्हें कौसर अता किया। अब ये कौसर क्या है? ये लफ्ज कौसर जो है इसे आप समझ लीजिए। लफ्ज कौसर, अच्छा यहाँ पर जो है खातून के जरिए नस्ल चला रहे परवरदिगार। और यकीन जाने देखिए इस्लाम में खवातीन का भी बहुत अहम किरदार होता है। वो चाहे अहले बैत के घर वाली खातून हो, चाहे अहले बैत के चाहने वाली खातून हो। तवज्जो, चाहे अहले बैत के चाहने वाले, इसलिए कि जिस खातून या जिस मर्द के अंदर मोहब्बत अहले बैत आ गई तो फिर उसका जहन में कभी हिज़्यान नहीं होता। तवज्जो, वो उससे कभी हिज़्यान नहीं होता। और वो होता क्या है? कहा सब जिस के जहन में अगर मोहब्बत अहले बैत आ गई तो फिर कभी बेवकूफ, अपने जुमलों में कह रहा हूँ, बेवकूफ नहीं होता। भाई जमाना जिसे बेवकूफ समझता है वो बेवकूफ है नहीं बल्कि दीवाना है। जमाना जिसे बेवकूफ समझ रहा था वो दीवाना है। अब भाई इतना दीवाना हो गया अहले बैत की मोहब्बत में, और जब अहले बैत की मोहब्बत में इतना घुल मिल गया तो अब अहले बैत ने उसे ये अता कर दिया कि अब तुम्हें जन्नत आसमानों पर जाकर नहीं बेचनी पड़ेगी, जमीन पर बैठे बैठे जन्नत बेचोगे। सलवात पढ़े मोहम्मद। जमीन पर बैठे बैठे जन्नत बेचोगे। मैंने कहा कि खवातीन का किरदार इस्लाम में, खवातीन का किरदार बहुत अहम है, बहुत ज्यादा अहम है। जनाब खदीजा, खुदा की कसम इस्लाम को पाला है जनाब खदीजा ने, इस्लाम को पाला है। और यही वो खातून, मैंने किसी मजलिस में कहा था कि तीन ही वो शख्सियत है। भाई अल्लाह ने अपने हबीब को जो जो दिया, हबीब एक ही जगह रहा, बाकी सारी चीजें उस जगह पर आती रही। लेकिन तीन शख्सियत ऐसी हैं कि हबीब को लेने जाना पड़ा। तवज्जो, तीन शख्सियत ऐसी हैं कि हबीब को लेने जाना पड़ा। एक फातिमा को लेने जाना पड़ा, दो अली को लेने जाना पड़ा, तीन खदीजा को लेने जाना पड़ा। बाकी की तो सारी ज़ौजाएं लाई गई है, बाकी की तो सारी ज़ौजाएं लाई गई है। तो बहरहाल खवातीन का किरदार बहुत अहम होता है। और मैंने कहा कि जिसके दिल में भी अहले बैत की मोहब्बत अगर आ जाए तो फिर वो होशियार बहुत ज्यादा हो जाता है। इसकी एक मिसाल और दलील देता हूं मैं, आपको इंशाल्लाह लुत्फ आएगा। मौला ने जब ऐलान किया कि सलोनी सलोनी, जो पूछना है मुझसे पूछ लो। मौला कायनात को देखते हुए, अच्छा मौला ने एक ये भी जो ऐलान किया था कि जरूरी नहीं है कि अरबी में पूछो, जरूरी नहीं कि आप अरबी जबान में पूछो, जो जबान आती है तुम्हें उस जबान में मुझसे सवाल करो, मैं तुम्हें जवाब दूंगा। इसलिए कि ये अली वो है जो जमीनों से ज्यादा आसमानों के रास्ते से वाकिफ है। तो मौला के इस कौल को देखने के बाद एक शख्स और खड़ा हो गया। मैंने कहा कि कुछ मिंबर की मजबूरियां होती है कि जो नाम नहीं ले सकते हैं, और ये मिंबर की मजबूरी क्या बल्कि कुछ नाम ऐसे होते हैं कि जो अच्छी खासी जबान का जायका बिगाड़ देते हैं। एक साहब खड़े हो गए मिंबर पे जाने के बाद, उन्होंने भी कहा सलूनी सलूनी, तारीख में है ये वाकया, आप उठाकर देख लीजिएगा। तो उन्होंने भी ऐलान कर दिया सलूनी सलूनी, जो पूछना है मुझसे पूछो।
मजमे में एक खातून बैठी हुई थी, खड़ी हुई। औरत ने सवाल किया, भाई अगर इल्म हो तो जवाब देना, इल्म हो तो जवाब दे, अली से क्या तकाबुल करेंगे, इल्म अगर हो तो जवाब दे। फंस गए। खातून ने तो सवाल कर लिया, जवाब तो आ नहीं रहा, जवाब आ नहीं रहा। बहुत बेदार हो जाइए, इशारों में बात कहकर निकल जाऊंगा, देखता हूं कहां तक पहुंचते हैं आप। खातून ने क्या कहा, सवाल किया, जवाब नहीं आया। अब देखिए, जिसको जब जवाब नहीं आता है तो वो बात को टालने के लिए कुछ न कुछ बहाने जरूर करता है। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले लगे कि आप अय्याम फातिमा की मजलिस में बैठे इस तरीके की सलात ये जो सलवात होती है गुनाहों को इस तरह साफ करती है जैसे पानी किसी गंदगी को साफ कर रहा हो। सलवात पढ़े मोहम्मद। लिहाजा खातून ने सवाल किया, हजरत को जवाब आया नहीं, ऐलान कर चुके थे सलूनी का, जवाब है नहीं कुछ। अब इन्हें करना ये था कि किसी तरीके से इस मामले को खत्म किया जाए। इन्होंने एक जुमला कहा मिंबर पर खड़े होके, जवाब तो दे नहीं सकते थे, इसलिए कि जवाब देना सिर्फ अली का काम है, इनके पास का जवाब था नहीं। खातून ने सवाल किया, इन्होंने कह दिया कि तुम इन मर्दों के दरमियान क्या कर रही हो, तुम इन मर्दों के दरमियान क्या कर रही हो। भाई जिसके दिल में भी अगर मोहब्बत हुसैन या मोहब्बत अहले बैत आ जाए, फिर वो इतना होशियार हो जाता है कि लम्हों में तख्त पलटने की सलाहियत रखता है। तवज्जो दीजिएगा, इतनी सलाहियत उसके अंदर आ जाती है कि किस तरह से लम्हों में किसका तख्त पलटना हो। खातून से इसने कहा कि तुम इन मर्दों के दरमियान में क्या कर रही हो। खातून ने कहा, मेरी छोड़, पहले तू ये बता कि तू मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहा, और उसके बाद अगर तू ये कह रहा है कि इन मर्दों के दरमियान क्या कर रही हो, तो पहले इसे किनारे कर, पहले ये बता जो अली के मुकाबले में मर्दों में आ गई थी उसके बारे में क्या कहेगा। सलवात पढ़े मोहम्मद। छोड़, पहले उसका बता, पहले उसका फैसला कर कि वो जो आ गई थी अली से लड़ने के लिए, उसके बारे में क्या कहे। अब यहाँ पर लोग कहते हैं कि भाई ज़ौजे रसूल थी, रसूल की ज़ौजा थी। तवज्जो दीजिएगा, रसूल की ज़ौजा थी। तो भाई ऐसी ज़ौजा हमें बिल्कुल भी कबूल नहीं है, कोई जो खुद शौहर का साथ ना दे। ऐसी ज़ौजा हमें बिल्कुल भी, लोग कहते हैं, देखिए ये एतराज़ात बहुत सारे होते रहते हैं कि उनका भी एहतराम करना चाहिए, उनका भी एहतराम करना चाहिए। फला सहाबी का एहतराम करो, फला इनका एहतराम करो, उनका एहतराम करो, सबका एहतराम करने के लिए हम बैठे हुए हैं। मगर ज़रूरी ये है कि जिस सहाबी का एहतराम करना हो वो सहाबी भी अच्छा होना चाहिए। तवज्जो, जिस सहाबी का हमें एहतराम करने के लिए कहा जा रहा है उस सहाबी का, और दुश्मन अहले बैत के लिए तो नफरत हमारे लिए मरते दम तक रहेगी। जो ये कह रहे हैं कि हम उन्हें, उनसे भी मोहब्बत की जाए, इनसे भी मोहब्बत की जाए, तो भाई जुमला हवाले कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल कभी हो ही नहीं सकता कि एक दिल में रहमान भी हो और एक दिल में शैतान भी हो। भाई रहमान भी हो और शैतान भी हो, मूसा भी हो, फिरौन भी हो, इब्राहिम भी हो, नमरूद भी हो, हुसैन भी हो, यजीद भी हो, अली भी हो, माविया भी हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और खुद इमाम ने फरमाया है कि अगर हमारे दुश्मनों से किसी के दिल में जरा सी भी मोहब्बत पैदा हुई, पांचवें इमाम,
اگر کسی کے دل میں ہمارے دشمنوں کے لیے، بلکہ کتابوں میں آیا ہے کہ رائی کے برابر، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر محبت ہو رہی ہے تو اللہ اسے اوندھے منہ جہنم میں ڈالے گا۔ اب ذرا انصاف سے بتائیے صاحب کہ اگر آپ ان سے بھی محبت کر رہے ہیں اور ان سے بھی محبت کر رہے ہیں تو آپ مومن نہیں منافق ہیں۔ بلکہ یہ جملہ کہوں، دیکھیے خدا کی قسم بہت کڑوا جملہ کہنے جا رہا ہوں، بہت کڑوا جملہ کہنے جا رہا ہوں۔ ایک درود پڑھے محمد والے جس کسی کے دل میں بھی اگر شہزادی کی بھی محبت ہے اور شہزادی کے دشمنوں کی بھی محبت، دشمنوں سے بھی محبت ہے، تو اس کا مطلب یہ وقت کا راون ہے۔ بی بی زہرا کے قاتلوں پہ لعنت، زہرا کا دروازہ جلانے والوں پہ لعنت۔ جو اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا راون کے بہت سارے چہرے ہوتے ہیں، بہت سارے چہرے ہوتے ہیں، تو یہ بھی بالکل اسی طرح ہے، ایک چہرے سے محبت کر رہا ہے، دوسرے چہرے سے ان سے محبت کر رہا ہے، لہذا ایسے کو بالکل بھی آپ قبول نہ کریے، اس لیے کہ بہت ساری حدیثیں آپ کو مل جائے گی، اور آپ کو اگر چاہیے تو میں آپ کو حوالہ اور ریفرنس دینے کے لیے تیار ہوں کہ اگر ان کے لیے آپ کے دل میں ذرا سی بھی محبت ہو رہی ہے تو کیا کیا ہو جائے گا۔ بہرحال کہاں سے ہماری بات شروع ہو رہی تھی، دیکھیے موضوع سے جو ہے تھوڑا سی ہٹ جاتے ہیں۔ کوثر، انا اعطینا کل کوثر، اللہ نے کوثر عطا کیا۔ یہ کوثر ہے کیا؟ میں بتا رہا تھا کہ یہ کوثر ہے کیا؟ کوثر ہے مصدر خیر کثیر کا، کوثر ہے مصدر، خیر کثیر کا مصدر ہے کوثر۔ مصدر کہتے اسے ہیں جس سے سب ہو وہ کسی سے نہ ہو، جس سے سب ہو وہ کسی سے نہ ہو۔ اسی لیے آپ نے دیکھا نہیں 13 معصوموں کے نور صلب سے آئے ہیں، ایک معصومہ کو لینے کے لیے رسول کو جانا پڑا۔ توجہ، جو جس سے سب ہو وہ کسی سے نہ ہو، اور کس کا مصدر ہے کوثر؟ خیر کثیر۔ اب جو بھی خیر کثیر ہے وہ سب ہے کوثر سے۔ اب خیر کثیر میں آپ دیکھ لیجیے، آپ کی جو ہے حلال رزق خیر کثیر، آپ کی روزی خیر کثیر، جتنی بھی چیزیں آپ کی کمائی، اچھی کمائی خیر کثیر، آپ کے لیے جو روٹیاں مل رہی ہے کھانے کے لیے گھر میں اگر حلال طریقے سے ہے تو وہ بھی خیر کثیر۔ کس سے ہے؟ خیر کثیر ہے یہ سب۔ اور خیر کثیر کیا ہے؟ خیر کثیر کس سے ہے؟ فاطمہ۔ اس کا مطلب روٹی چاہیے تو آپ کو فاطمہ سے ملے گی، رزق چاہیے تو آپ کو فاطمہ سے ملے گا، روزی چاہیے تو آپ کو فاطمہ سے ملے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ رزق، روزی، روٹی، جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب خیر کثیر ہے، اور خیر کثیر ہے فاطمہ سے، خیر کثیر ہے فاطمہ سے۔ اب آپ جو روٹیاں کما رہے ہیں یہ صدقہ ہے سیدہ کونین کا، اور اس کی دلیل آپ اگر دیکھ لیں کہ کوثر ہے مصدر، کوثر ہے فاطمہ، اور خیر کثیر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب ہے کوثر سے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا نہیں کہ فرشتے آسمان سے روٹیاں لینے رسول کے دروازے پر نہیں گئے، بطول کے دروازے پر آئے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد یہ جتنی بھی چیزیں آپ کو ملے گی اس کی محور و مرکز کون ہے؟ شہزادی فاطمہ زہرا۔ لہذا جتنی بھی چیزیں آپ اس دنیا میں اگر یوز کر رہے ہیں، اب وہ چاہے پانی لے لیجئے، چاہے رزق لے لیجئے، چاہے حلال کمائی لے لیجئے، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب صدقہ ہے آپ کے لیے جناب سیدہ کا۔ اب انصاف سے بتائیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے صاحب کہ اگر ہم کما رہے ہیں تو شہزادی کے صدقے سے کما رہے ہیں، اگر ہم پانی کا استعمال کر رہے ہیں تو پھر شہزادی کے صدقے سے استعمال کر رہے ہیں، تو پھر اب ہمارے لیے ضروری بھی ہے اور ہو گیا کہ اگر ہم شہزادی کو مان رہے ہیں
اور شہزادی کے صدقے کی چیزیں ہم یوز کر رہے ہیں تو پھر اسے سیدھے راستے سے یوز کریے، ٹیڑھے راستے سے ضرورت نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد. ورنہ دیکھ لیجیے آپ، ابھی بہت سی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے پانی کی جو ہے دنیاوی مثال آپ کو میں پیش کر رہا ہوں، پانی یوز کریں گے آپ کو بل بھریں گے نہیں، لائٹ یوز کریں گے بل بھریں گے نہیں. تو یہ سب چیزیں حق ہے. اور جس مجلس میں بیٹھ کر آپ حق کے جناب زہرا کی اگر بات کر رہے ہیں تو آپ کو ضروری ہے کہ جن جن کا حق آپ کے اوپر ہے پہلے وہ اتاریں. آپ جن جن کا حق آپ کے اوپر ہے پہلے آپ اسے اتاریں، تب کہا جائے گا کہ آپ حقیقی شیعہ فاطمہ ہیں. ورنہ آپ دیکھ لیجئے صرف زبان کا دعویٰ چلنے والا نہیں ہے، عملی دعویٰ بھی ہونا چاہیے. بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو ہے غلط بھی کریں گے اور کہیں گے ہم شیعہ ہیں، چوری کریں گے کہیں گے شیعہ ہے، گالی دیں گے کہیں گے شیعہ ہے، جھوٹ بولیں گے کہیں گے شیعہ ہے. تو بھائی یہ شیعہ جو ہیں یہ عین والے نہیں، یہ بغیر عین کے ہیں. صلوات پڑھیں محمد. بہرحال کچھ باتیں ہوتی ہے جو ضروری ہوتی ہے آپ تک پہنچانا. بہرحال جتنی بھی چیزیں ہیں، رزق ہے، روزی ہے، جو بھی آپ یوز کر رہے ہیں وہ سب شہزادی کا صدقہ ہے. اب اگر شہزادی کے صدقے میں آپ چیزیں یوز کر رہے ہیں تو پھر آپ کے لیے ضروری ہے کہ شہزادی سے محبت کریں اور شہزادی کے دشمنوں سے براعت کریں. شہزادی کے دشمنوں سے براعت ہونی ہی چاہیے، اس لیے کہ براعت ہمارے لیے واجب ہے. براعت واجب ہے، فروع دین کا حصہ ہے. جہاں آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، جس جگہ سے آپ روزے رکھ رہے ہیں، جس جگہ سے لے کر آپ خمس دے رہے ہیں، جس جگہ سے لے کر آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، جہاں سے لے کر آپ جہاد کر رہے ہیں، نہی عن المنکر کر رہے ہیں، امر بالمعروف کر رہے ہیں، تولّا کر رہے ہیں، وہیں آپ کے لیے ضروری بھی ہے تبرہ. اب کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تبرہ کہاں سے آ گیا، یہ تبرہ نہیں ہونا چاہیے، یہ لعنتیں نہیں ہونی چاہیے. دیکھیے سب جو منت اور مراد کی وجہ سے شیعہ ہوتے ہیں نا، وہ اسی وجہ سے اسی چیزوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں اور زبان اٹھاتے ہیں. اس لیے کہ جو یہ کہتے ہیں، یہ کون لوگ ہوتے ہیں بتاؤں میں آپ کو، جو کبھی کبھار حسین کی تعزیے کی طرف آ گئے اور کہا کہ اگر یہ ہو گیا تو میں شیعہ ہو جاؤں گا. یہ ہو گیا تو میں شیعہ ہو جاؤں گا. یہ وہ لوگ رہتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے. بھائی ان سے یہ کہیے کہ آپ اسلام میں آئے ہیں تو اسلام کے قانون کو فالو کریے، اپنے قانون نہ لگائیے. اپنے قانون اس میں نہ لگایا جائے. جو اللہ نے اہل بیت کے ذریعے ہمیں قانون دیا ہے اسی قانون پر ہمیں چلنا ہے. اب یہاں پر اپنے قانون لگانے کی ضرورت نہیں. ارے صاحب یہ تو ایسے نہیں، پہلے یہ ہو رہا تھا، اب تو ایسا ہو رہا تھا، پہلے یہ ہو رہا تھا، اب تو ایسا نہیں ہوتا، پہلے ایسا ہونا چاہیے تھا، اب ایسا ہونا چاہیے. یہ ساری باتیں بے فضول ہے. باتیں یہ ساری بے فضول ہے. آپ کو جتنا کہا گیا ہے اتنا ہی کریے، ضروری نہیں ہے. اب دیکھیے یہ سب باتیں اگر پڑھیں تو بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں ارے مولانا اخباری ہو گئے. ارے مولانا اخباری ہو گئے. اور خدا کی قسم منبر رسول سے کہہ کر بیٹھ کر بول رہا ہوں بھائی اتنا بڑا درجہ مجھے مت دیجیے، اتنا بڑا درجہ مجھے مت دیجیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اخباری کہہ رہا ہو اسے خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ اخباری کہتے کسے ہیں. کیونکہ اخباری یہ کیا ہوتا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو. اخباری اسے کہتے ہیں جو قرآن اور حدیث سے مسئلے نکال کر ہم تک پہنچائے، اسے اخباری کہتے ہیں. جو قرآن اور حدیث سے مسئلے نکال کر کے لائے اور ہمیں بتائے اسے کہتے ہیں اخباری. ہماری اتنی حیثیت نہیں، ہم چھوٹے موٹے طالب علم تھوڑا بہت بولنے لگے، بس اتنا ہی ہماری حیثیت ہے. ہماری یہ حیثیت نہیں ہے کہ ہم قرآن اور حدیث سے مسئلے نکال لیں.
اور دوسری بات یہ اتنے بڑے درجے پر جانے کے لیے میں کبھی کہتا نہیں ہوں لیکن منبر رسول سے کہہ رہا ہوں میں اتنا بڑا درجے پہ جانے کے لیے کم سے کم اتنا ہونا چاہیے کہ ماں نیک ہو باپ ایک ہو. صلوات پڑھے محمد اتنا بڑا درجہ ہمیں نہیں چاہیے بھائی. ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں, ہم گناہ گار ہیں, ہم سے کبھی گناہ سرزد ہو رہا ہے اور اخباری اسے کہتے ہیں جس سے امام ملاقات کرے. لہذا یہ بالکل بھی درجہ نہ دیجیے. اور میں نے کہا نا کہ زیادہ لعنتیں وغیرہ کے سلسلے سے اگر پڑھنے لگو تو لوگ کہتے ہیں کہ مولانا اخباری ہو گئے. یہ اتحاد کا مسئلہ ابھی چل رہا ہے, یہ پھر کہاں سے جو فساد برپا کر رہے ہیں. بڑا اتحاد کا مسئلہ چل رہا ہے, یہ ساری چیزیں بیان کر رہے ہیں. تو بھائی یہ ساری چیزیں بیان کرنا ہمارے لیے ضروری ہے, ہماری نس نس میں ہے یہ چیزیں, اس لیے کہ تبرہ ہمارے لیے واجب ہے. صلوات پڑھے محمد کے دشمنوں پہ لعنت, شہزادی کے دشمنوں پہ لعنت. بہرحال معاف کریے گا جو باتیں کہیں سے جو نکلتے چلی گئی. میں اپنے موضوع سے بہرحال پھر سے بکھر گیا ہوں, آنے کی کوشش کرتا ہوں. ایک بار صلوات پڑھے محمد. لہذا خیر کثیر جتنی بھی چیزیں آپ اس دنیا میں استعمال کر رہے ہیں وہ ہے شہزادی کا صدقہ. جو بھی چیزیں ہیں خیر کثیر سے, اور خیر کثیر ہے فاطمہ. مرکز بنایا ہے اللہ نے فاطمہ کو, معصوموں کی جو مرکز ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں. اس کا مطلب اب جو معصوم کریں گے وہ فاطمہ کے کہے ہوئے پر کریں گے, اور جن سے معصوم انکار کریں گے وہ فاطمہ کے کہے پر انکار کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ فاطمہ کو اللہ نے وہ مرتبہ عطا کیا ہے کہ جس کے لیے اللہ خود کہہ رہا ہے کہ فاطمہ کے نور کو میں نے اپنے نور سے مشتق کر کے بنایا ہے. نور عظمت سے فاطمہ بنی ہے. اگر اسی پر رک جایا جائے تو بہت طویل گفتگو ہو سکتی ہے. نور عظمت سے فاطمہ بنی ہے. اب آپ دیکھ لیجئے نور عظمت سے قرآن میں آپ اگر تلاوت کریں گے تو آپ کو بہت سی جگہ ملے گا اللہ نے قسم کھائی ہے کہ میری عظمت کی قسم, میری عظمت کی قسم, میری عظمت کی قسم, میری عظمت کی قسم. یا جملہ بدل کر کہوں فاطمہ کی قسم, فاطمہ کی قسم, فاطمہ کی قسم. بھائی اللہ نے اپنی بات کو منوانے کے لیے فاطمہ کی قسم کھائی ہے. وہ کیسے لائن تھے جنہیں خود فاطمہ کہہ رہی تھی اور مان نہیں رہی تھی. صلوات پڑھے محمد. وہ کیسے لائن تھے عزیزو کہ جنہیں خود فاطمہ دربار میں کھڑی ہو کر کہہ رہی تھی کہ صدق میرا حق ہے. یہ رونے کے لیے عزیزو اور مصائب کے لیے صرف اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ جس کے صدقے میں کائنات بنی ہو وہ جا کر اپنا حق مانگ رہی تھی. اور رسول کی امت حق دینے سے انکار کرے. عزیزانو شہزادی سلام اللہ علیہ آج بھی مظلوم ہے, آج بھی مظلوم ہے. وہ بیوی جس پر کل ظلم ڈھایا گیا تھا آج بھی ڈھایا جا رہا ہے. اور اس کی شاہد مثال بالکل آپ کے سامنے ہے کہ بالکل چند قدم پر بابا اتنی شان و شوکت سے ہے اور یہاں بیوی کا مزار بھی نہیں بنا, 2-4 پتھر رکھے ہوئے ہیں. یقیناً وہ بیوی آج بھی مظلوم ہے میرے. ایک روایت صرف سناؤں گا میرے عزیزو, لیکن خدا کی قسم دل پھٹ جائے گا. روایت کہتی ہے کہ جب بیوی دربار سے واپس آئی ہے اور وہ وقت یاد کرے کہ جب آگ اور لکڑیاں لے کر ظالم دروازے پر جمع ہو گئے
اور کیا آوازیں دی کہ ابو الحسن کو باہر نکالو ورنہ ہم آگ لگا دیں گے. روایت کے جملے سنو. کتاب کا نام ہے مقتل محسن. اس میں آپ کو یہ روایت ملے گی کہ ظالم نے جلتے دروازے پر لات ماری اور روایت کہتی ہے کہ جانتے ہیں کہ محسن کس طریقے سے شہید ہوئے ہیں. محسن کی شہادت کا منظر علماء بیان کرتے ہیں کہ دروازے پر لات مارنے کی وجہ سے محسن کی شہادت نہیں ہوئی، بلکہ ظالم نے جس طریقے سے دروازے پر لات ماری تھی اس کے بعد اسی طرح سے جس میں فاطمہ پر ظلم کرتا ہوا محسن کو شہید کیا ہے. اجرکم اللہ. جیسے ہی فاطمہ کے بدن اقدس پر لات مارنا شروع کیا، فاطمہ نے بے ساختہ آواز دی، فضا فضا میرا محسن شہید ہو گیا. اجرکم اللہ. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے میرے عزیزوں، سوائے غم آل محمد کے. عزادارو، جب محسن کی شہادت ہو گئی، بس ایک جملہ اور سن لیجیے اور اس کے بعد مسائب ختم. جب محسن کی شہادت واقع ہوئی، جانتے ہیں روایت مقتل کہتا ہے کہ جس دروازے کو آگ لگا دی گئی تھی اسی دروازے کی جلی ہوئی لکڑیوں کو لے کر فاطمہ آنکھوں پہ لگایا کرتی تھی، آنکھوں پہ لگایا کرتی تھی، اور اسی دروازے کی جلی لکڑیوں کو لے کر فاطمہ بڑی دیر تک انہی لکڑیوں کو دیکھتی رہتی تھی. فضا نے سوال کیا، فاطمہ شہزادی یہ ان جلی ہوئی لکڑیوں کو دیکھ کر آپ کو کیا لگتا ہے، کیا یاد کرتی ہے؟ فاطمہ تڑپ کے کہتی ہے، اے فضا ان جلی ہوئی لکڑیوں میں میرے محسن کی خوشبو، میرا محسن شہید کر دیا گیا، میرے محسن کی خوشبو محسوس کرتی ہوں. اجرکم اللہ. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے میرے عزیزوں. اسی روایت ختم نہیں ہوئی، روایت آگے بڑھتی ہے. روایت کہتی ہے کہ انہی جھولے کی لکڑیوں کو لے کر میرا وقت کا امام آئے گا اور انہی جھولے کی لکڑیوں سے ان ظالموں کو واصل جہنم کرے گا. اے میرے عزیزوں، بڑا عجیب گھرانہ ہے اہل بیت کا. یہاں فاطمہ محسن کی یاد میں دروازے کے جلی ہوئی لکڑیوں کو لے کر یاد کرتی ہے ایک ماں تھی جو اصغر کے جھولے کی لکڑیاں اپنے دامن میں لے کر اصغر کی یاد میں جب تک زندہ رہی اصغر کو یاد. ربنا تقبل منا بار اللہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا باری مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما. بار اللہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا قاتلین جناب سیدہ کو نیست نابود فرما، قاتلین جناب سیدہ کو واصل جہنم فرما. بار اللہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا جو بھی محبان اہل بیت انہیں ہر جگہ ہر مقام پر سرخرو فرما. بار اللہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما. منتقم خون حسین اور منتقم محسن کے ظہور میں جلد از جلد تاجیل عنایت فرما. ہمیں اس لائق بنا کہ ہم ان کے آوانا انصار میں شریک ہو سکے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماتم حسین.